نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما انتم بمعجزين في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 25واں پارہ سورۃ الشورى رکوع نمبر 4 کی آج ابتدائی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 30 اور 31 تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت اس میں فرما رہے ہیں انسان کو جو بھی کوئی مصیبت، تکلیف، تنگی، بیماری پہنچتی ہے، فرمایا کہ اکثر اس کے پیچھے اس کی اپنی بدعمالی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا وما اصابکم من مصیبہ، فرمایا کہ تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، فرمایا اس کی وجہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہاری بدعملی ہوتی ہے، تمہاری نافرمانی ہوتی ہے، تمہاری کسی کے بارے میں دل آزاری ہوتی ہے۔ فرما کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بلا وجہ اللہ رب العزت کی طرف سے مخلوق پر تنگی اور تکلیف نہیں آتی۔ ہاں جی، الا ماشاء اللہ، کسی کے درجے بڑھانے ہو تو اور بات ہے کہ وہ پھر اس میں صبر کرے اور پھر بلند مقام پا لے، ورنہ عموماً اور اہل اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ فرما جس تنگی تکلیف میں، مصیبت پریشانی میں انسان کے ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھ جائے، انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، انسان کو توبہ استغفار کی توفیق ہو جائے، فرما وہ تنگی، مصیبت، بیماری وہ درجے کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور جس تنگی تکلیف، بیماری، مصیبت میں انسان ہائے وائے شروع کر دے، انسان شکوہ شکایت شروع کر دے، کسی نے تعویذ کر دیا، کسی نے گنڈا کر دیا، کسی نے جادو ٹونا کر دیا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، فرمایا یہ تنگی تکلیف، مصیبت، بیماری اب اس کے لیے وبال جان ہے، آزمائش ہے، اور فرمایا یہ اس کے اپنے کیے ہوئے کسی نہ کسی کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں اور آپ کوئی بھی احوال ہے تو اس میں ذرا غور کرنا کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہر وقت کرنی چاہیے اللہ ہر لمحہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پھر فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ ہم زیادہ تر بندے کے گناہوں پر، بندے کی فرمایا نافرمانیاں پر درگزر کرتے ہیں، اور یقیناً میں اور آپ غور کریں تو ہم 24 گھنٹے میں اکثریت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وقت گزارتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس آیت کی اس حصے میں بیان فرما دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا تو یوں ہی نافرمان مر گئے تو آخرت میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہاں جی، تو بہرحال فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض، فرمایا اگر دنیا کے سارے لوگ بھی ہماری نافرمانی کرے اور ہم ان کو پکڑے تو فرمایا وہ ہمیں زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، وہ ہمارے فیصلے کو ٹال نہیں سکتے۔ اب جس طرح بھی یہ جو بارشیں آ رہی ہیں، آپ جانتے ہیں کئی جگہ سیلاب، مصیبتیں، مشکلات، گھروں میں پانی۔ اب کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی مؤذن، کوئی امام بولے اس کو روک سکتا ہے؟ سارے مل کے روک سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ آج کسی کوئی پیر کی پیری، کسی مولوی صاحب کی مولوی پان ہے جی، اس کو روک نہیں سکتے۔ ہاں، روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے در پہ آئے، معافی مانگے، اللہ کو منا لے،
اللہ اپنا فیصلہ بدل دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس لیے واضح فرما دیا وما انتم بموجزین فی الارض، کہ تم سب بھی زمین میں ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کیا فرما دیا کہ تم نے اپنے خیال میں تو، اللہ فرماتے میرے علاوہ بڑے کچھ بنائے ہوں گے، لیکن فرمایا سن لو وما لکم من دون اللہ من ولی، حقیقت یہی ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیلاب آتے ہیں تو بڑی بڑی مسجدیں بھی بہہ جاتی ہیں، بڑے بڑے دربار بھی بہہ جاتے ہیں، بڑے بڑے پیروں کے جناب وہ گدیاں بھی بہہ جاتی ہیں، بہہ جاتی نہیں بہہ جاتی؟ سارے بولو، پیر اپنی گدی نہیں بچا سکتا، مولوی صاحب اپنی مسجد نہیں بچا سکتے، قاری صاحب اپنا مدرسہ نہیں بچا سکتے، بادشاہ اپنا محل نہیں بچا سکتا، بچا سکتا بولو بھائی؟ تو پھر اس لیے فرمایا میرے سوا کوئی کارساز نہیں۔ ہاں رہبر بناؤ، پیر صاحب رہبر تو ہے، اگر وہ صحیح نیک آدمی ہے، اللہ والا ہے، تو اللہ کی طرف آپ کی رہبری تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے آپ کو چھڑوا دے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب آپ کی رہبری تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کوئی تنگی مصیبت آ جائے اور وہ آپ کو بچا لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اس پر خود آ جائے تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا کارساز، ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، ہمارا داتا دستگیر صرف ایک اللہ ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی پیر کی بات نہیں ہے، ہاں جی کسی عالم فقیر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے کہ وما لکم من دون اللہ من ولی، وما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، تمہارے سے مراد میں اور آپ ہیں، کیونکہ قرآن ہر زمانے کے ہر لوگوں کو خطاب کر رہا ہے، ہاں جی ہر زمانے کے ہر لوگوں کو۔ اس دور میں دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں یہ آیت ان کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھیں، وما لکم من دون اللہ من ولی، نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا ولی۔ ولی یہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کارساز، مشکل کشا، حاجت روا، داتا دستگیر، یہ ساری چیزیں اس لیے آتی ہیں۔ اور فرمایا ولا نصیر، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں۔ تو آپ دیکھ لو کوئی کسی کو بچا سکتا ہے؟ بولو بھائی نہیں بچا سکتا۔ غریب تو کہتا ہے پیسہ نہیں تھا اس لیے ہم بغیر دوائی کے مر گئے، تو اس کو ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھ لو، وہاں دوائیاں کھا کر بھی لوگ مر رہے ہیں، بیڈ پر بھی لوگ مر رہے، چاروں طرف سے ان کو جناب وہ بوتلیں لگائی ہوئی ہیں، سرنجیں لگائی ہوئی ہیں، ڈاکٹر اوپر کھڑے ہیں، اس کے باوجود وہ تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے۔ ہاں جی یہ ہماری بھول ہوتی ہے کہ ہمارا علاج ہو جاتا تو بچ جاتے، نہیں، اگر وقت ہوتا، مزید عمر ہوتی تو ضرور بچ جاتے۔ عمر ختم، وقت ختم، ہاں وہ ہاسپٹل میں ہے یا گھر میں چلے جانا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھنا مددگار بھی صرف کون ہے؟ بولو بھائی اللہ، سارے بولو کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہر حال میں صرف یا اللہ مدد کہنی چاہیے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ اللہ کا۔ یہ کس کا پیغام ہے؟ قرآن کا۔ اس لیے یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، کیونکہ یہ اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اب بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد کرے تو اللہ کی بات کو ٹھکرا رہا ہے، اور بندے کو زیب نہیں دیتا اللہ کی بات کو ٹھکرائے۔ اس لیے کوئی کہتا ہے یا علی مدد، یہ شرک ہے۔ یہ کیا بولو بھائی؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار، تو اس لیے یا علی مدد کہنا بھی شرک ہے، یا غوث اعظم مدد کہنا بھی شرک ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن۔ کون کہہ رہا ہے؟ سارے بولو۔ یہ بھی کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی فقیر اور پیر کی بات نہیں ہے، قرآن کا اعلان ہے کہ تمہارے اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز بھی نہیں، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار بھی۔ ہاں تو اس لیے میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ضرور ہے، وہ ہمارے مشکل کشا نہیں، ہم ان کو مشکل کشا بالکل نہیں مانتے، ہم مدد اللہ سے مانگتے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مدد نہیں مانگتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ پیر ہے لیکن وہ دستگیر نہیں ہے، ہمارا دستگیر اللہ ہے۔ سارے بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پیر ہے، اللہ والے ہیں،
لیکن وہ داتا نہیں ہے، ہمارا داتا اللہ ہے۔ کون ہے؟ سارے بولو، اللہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر، ہمارے رہبر، جی ہاں، لیکن وہ ہمارے مددگار نہیں۔ سارے بولو، ہمارا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ ہم اللہ کی ذات و صفات میں نہ کسی نبی کو شریک مانتے ہیں، نہ کسی پیغمبر کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ صحابی اہل بیت اور ولی کسی کو نہیں مانتے۔ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں اور وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور یہی توحید کا تقاضا ہے۔ مشرک اور موحد میں فرق یہ ہے، مشرک بھی اللہ کو مانتا ہے اور توحید پرست بھی اللہ کو مانتا ہے، لیکن مشرک اللہ کے شریک مانتا ہے اور توحید پرست اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ اب فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اور بھی مانتے ہیں یا اللہ کو وحدہ لا شریک؟ بولو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور جو لوگ شرک میں مبتلا ہے اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔